میں ایک تمہارے سامنے تھوڑا سا انالیسس رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتا چلے تمہیں پتہ ہی ہے، اوروں کو پتہ چل جائے ہم نے عقیدہ گھڑا ہوا نہیں لیا، ہم نے تو صحابہ سے پڑھا ہوا لیا ہے۔ اس سلسلہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر تم نے سن لیا، آ جاؤ اب تابعین کے بارے میں۔ حوالے بہت ہیں مگر اختصار سے میں تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے سیر اعلام النبلاء، یہ امام ذہبی کی کتاب جو نقد رجال میں جس کو امام مانا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب کی 6 جلد میں حضرت محمد بن منقدر کے حالات جب لکھے، محمد بن منقدر کا میں عقیدہ بھی بیان کرنے لگا اور عمل بھی، کس لیے کہ صحابہ کے بعد پتہ چلے تابعین بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آج ہم عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ بات بھی کان کھول کے سن لینا، آپ نہ کھولیں تو دوسرے ضرور کھول لیں۔ یہ محمد بن منقدر جو ہیں ان کو اللہ نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے، ولادت 30 ہجری ہے، کوئی دور کی بات نہیں، 30 بولو تھک نہ جانا، 30 وہ جلدی جلدی کی بات ہے، 30 ہجری نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد بس تھوڑے سے سال گزرے۔ محمد بن منقدر صحابی نہیں تابعی ہیں، لیکن اتنے بڑے امام ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو امامہ، حضرت مسعود بن حکم، ان ساروں کے یہ شاگرد ہیں۔ اور پتہ استاد کس کس کے ہیں، روح ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ محمد بن منقدر چونکہ عقیدہ کا ذکر کرنا ہے نا، ڈاکٹر ذاکر نالائق کے لحاظ سے آپ کے سامنے یہ چند حوالہ جات پیش کر رہا ہوں۔ یہ اب ہے کہ جو کچھ میں نے نظریہ بیان کیا، امت میں ہر صدی پر اس پہ لوگ عمل کرتے رہے، امت میں ہر صدی میں، بولو ہر صدی میں لوگ اس پہ عمل کرتے رہے۔ یہ حضرت محمد بن منقدر جن کی تاریخ ولادت 30 ہجری ہے اور جو حضرت امام مالک کے استاذ ہیں، کن کے استاد ہیں؟ کن کے استاد ہیں؟ امام جعفر صادق کے بھی استاد ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں۔ وہ محمد بن منقدر جن کے علم کی فصلوں سے آج تک لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ان کا عقیدہ ذہبی کے حوالے سے یہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھ لو صفحہ نمبر 159 ہے، اور راوی مصعب بن عبداللہ ہے جو اسماعیل بن یعقوب تیمی سے روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں راوی ان کے لحاظ سے لسان المیزان میں ان کو راوی نمبر 1380 پر سیکا قرار دیا گیا، اسماعیل بن یعقوب کو، اور مصعب بن عبداللہ پہ ویسے ہی سارے لوگ ان کی ثقات کو مانتے ہیں۔ کیا عقیدہ تھا یہ محمد بن منقدر؟ کون محمد بن؟ ان کو جس وقت کوئی بیماری آتی تھی ان پر یقوم کھڑے ہو جاتے تھے، کما ہوا جیسے ہے حتی یادہ خدہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخسار نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ رکھ لیتے تھے۔ اچھا، جب کچھ لوگوں نے پوچھا کہ پتہ چل جائے کہ عقیدہ ہے یا ویسے رکھ لیتے ہیں، فقال انہ یصیبنی خطر، مجھے جب اندیشہ لاحق ہوتا ہے تو کیا کرتا ہوں، اذا وجدت ذالک استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بھی بیماری آتی ہے میں نبی علیہ السلام کی قبر سے بھی استعانت کرتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب امام اعظم کے استاد نے سمجھایا، اس کا مطلب امام مالک کے استاد نے سمجھایا، اس کا مطلب امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے استاد نے سمجھایا۔ کہنے لگے بیماری جس وقت آئے، استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کی قبر کو بھی مددگار مانتا ہوں، قبر کو بھی مددگار سمجھتا ہوں۔ تو پتہ چلا یہ آج جو بگوڑے کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، محمد بن منقدر سارے تابعین کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جیسے یہ صحابہ کا دین تھا ایسے ہی تابعین کا بھی دین تھا۔
اور یہ بات میرے بھائیوں، ادھر تو قبر شریف سے استعانت کی جائے اور ادھر اتنا بغض ہے، اتنا بغض. یہ بھی ایک ڈاکٹر ہے پر اسرار، بیان القرآن تفسیر اس کا نام رکھا ہوا ہے، اور لکھتا اس میں کیا ہے؟ وہ جو شعر ہے نا مشہور، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اب ہم جھوٹے ہیں، اس بندے نے لفظ مدینہ شعر سے کاٹ دیا، لفظ مدینہ بھی کاٹا، لفظ نجف بھی کاٹا، اور پھر ساتھ لکھا کہ میں جان کے کاٹ رہا ہوں. اتنی کچی توحید ہے کہ خطرہ پڑا ہوا اگر مدینہ کو مدینہ لکھا. اب دیکھو یہ ہے صفحہ 162 اور اس کی بیان القرآن حصہ اول، لکھا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھا خاک حجاز و حول قدس. کہتا ہے اس شعر کے دوسرے مصرے میں میں نے کچھ لفظی تصرف کیا ہے. اتنی بدبختی کہ جہاں مدینہ تھا کہ خاک مدینہ سے سمجھتا کہ شرک ضرور آ جائے گا، کہ خاک مدینہ کو سرما کہا جائے تو سمجھتا ہے توحید کو خطرہ ہے، اور نجف کی خاک کو اگر سرما کہا جائے تو کہتا ہے توحید کو خطرہ ہے. اب بتاؤ ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ اتنے خطرات، اتنے خدشات، اور یہاں تک بات نہیں، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستان کیا ہوگا؟ یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ المکتب التعاونی للدعوت والارشاد، دورت منہج و دورت الحج، حج کا طریقہ اس میں سکھایا گیا سعودی حکومت کی طرف سے. اس سال جو بانٹی گئی ہے اس کے صفحہ نمبر 38 پر ایک بڑی ہی تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ کام بالکل نہ کرنا، بچ جاؤ اس سے ورنہ تم مشرک ہو جاؤ گے. کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 38 پہ؟ یہ لکھ دیا کہ اہم تنبیہ، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا حدیث رسول علیہ السلام کی صریح خلاف ورزی ہے. قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا یہ دین ہے کوئی؟ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا، روزہ کہنا کہتے حدیث کی صریح خلاف ورزی ہے. میں نے کہا کس دین کو تم نے سونگا؟ میرے نبی علیہ السلام تو فرماتے جس نے میرا کلمہ پڑھا اس کی قبر بھی روضۃ من ریاض الجنہ. جن کا خادم روزہ رکھے اس نبیوں کے سردار کی قبر کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی بغض کی حد ہوتی ہے، لیکن روزہ کہنا حدیث کی صریح خلاف ورزی ہے. ادھر روزہ کہنے نہیں دیتے، ادھر تابعین رخسار رکھے ہوئے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے استعانت کی ہے. یہ دین ہے اس صدی کا دین جو تابعین کی صدی ہے. اب اس کے ساتھ یہ تہذیب التہذیب سے میں تمہیں اگلی حکمت اس کی ظاہر کرتا ہوں، چونکہ اب قبلہ شاہ